جاتی ہیں جی 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 یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے ہاتھا پائی اس عمر میں کوئی لوگ کرتے نہیں ہیں، ناخوشگوار واقعہ تھا، میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا خاموش ہو جائیں، یہ جو ٹریٹمنٹ اس کو ملی ہے وہ میرا خیال ہے مناسب ہے۔ یہ ہمیشہ جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں کیوں ہوتا ہے؟ پہلے فردوس عاشق اقبال نے بھی مکہ مارا تھا، اب یہ واقعہ ہو گیا تو وہ کیا وہ جاوید ماحول چودھری بناتے ہیں؟ نہیں، جاوید چودھری صاحب کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، سر انہوں نے ویڈیو اور تصویریں بھی کچھ ریلیز کی ہے، کیا ریلیز کرنی چاہیے تھی یا یہ وہ کریں یا نہ کریں، جب ہم کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں تو پھر تمام نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ سر اس نے بعد میں کوئی دھمکی شمکی تو نہیں لگائی کہ باہر جا کے معاملہ دیکھتے ہیں یا معاملہ ادھر ہی ختم ہو گیا تھا؟ یار کسی کی مجال ہے جو دھمکیاں لگائے، جنہوں نے لگائی ہیں ان کو بھی جو ہے ہم نے کہا ہے کہ جی مونا بھائی اپنا کام کرو۔ میں نے اس ٹویٹ سے پہلے ایک ٹویٹ لگائی تھی کہ لیگل ٹیم میں غدار ہیں، آپ سب کو یاد ہے، اور میں نے ان کی طرف نشاندہی کی تھی لیکن نام اس کا نہیں لیا تھا۔ اس کے بعد جو ہیں میرے پاس بڑے ویلڈ ریزن اور ایویڈنس ہیں، یہ شخص مکمل دکھاوا ہے، ڈکوسلا ہے۔ یہ فواد چودھری کی وساطت سے اپریل کے آخری ہفتے میں جو ہیں خان صاحب کے پاس لایا گیا، اور اس کے بعد جو ہیں اس نے پاکستان تحریک انصاف کے اندر چند لوگوں کے ساتھ کلیوژن کی، اور جس کے بعد جو ہیں یہ ہمارے لیگل ٹیم کی اجلاسوں میں آنے لگا۔ آپ سب اسلام آباد کے صحافی ہیں، آپ سب روزانہ اس ہائی کورٹ میں آتے ہیں، اس نے کل میرے خلاف ڈے ٹائم میں آپ لوگوں نے ان سے انٹرویو کیا، اور اس انٹرویو میں نے اس شخص کا نام قطعاً کبھی نہیں لیا ہے، لیکن اس نے اپنے انٹرویو میں میرے خلاف جھوٹ بولا خواہ مخواہ، یعنی عذرائے تفنن۔ اب نہ تو یہ اتنا بڑا کوئی آدمی ہے، نہ اس کی اتنی حیثیت ہے، نہ ہم اس کو کسی قاطع کچھ سمجھتے ہیں، یعنی خواہ مخواہ میں اس کو یہ اندیشہ ضرور تھا کہ کیونکہ میری اس سے باتیں ہوئی تھی اور میں نے ان کو کہا تھا کہ حضرت آپ یہ چیزیں لیک کر رہے ہیں، تو اس چیز کو ایڈوانس میں پریمپٹ کرنے کے لیے اس نے پہلے بھی ایک آدھ دفعہ میرا نام لیا تھا، وہ بھی شاید آپ کو یاد ہوگا۔ تو انہوں نے جب نام لیا، جس کے بعد میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، جن لوگوں نے مجھے روکا تھا ان چیزوں پہ بحث کرنے سے، میں چونکہ اس نے میڈیا کے سامنے آ کے باتیں کی، اگر اس کو کوئی اس طرح بات کرنی تھی، اگر میں آج شروع ہو جاؤں کوئی اپنے کولیگ لیگل ٹیم کے ممبر کے خلاف بولوں میڈیا پہ آ کے، تو یہ کوئی پروفیشنل کنڈکٹ ہے؟ اگر وہ مجھ سے ایگریوڈ تھا تو جا کے کسی سے بات کرتا، یوں آپ کے سامنے آ کے وہ میرے خلاف بولا، تو لہٰذا میں نے اس کے خلاف یہ ٹویٹ جو ہیں ایشو کیا، جس پہ پاکستان تحریک انصاف کی جو آفیشیل ایڈمن ہیں انہوں نے ایک وضاحت جاری کی اور کہا کہ جی یہ شیر افضل مروت کا ذاتی بیان ہے یا اس کی ذاتی رائے ہے۔ اس پر میں نے پی ٹی آئی آفیشیل کو بھی ایک جواب دیا ہے، شاید آپ لوگوں نے پڑھا ہو۔ پی ٹی آئی آفیشیل کا یہ جو جواب تھا، خان کے جیل میں جانے کے بعد بہت ساری چیزیں خراب ہو چکی ہیں، اور یہ ان کا، میں نے کب کہا تھا اپنے ٹویٹ میں یا کہیں پر کہ یہ پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے؟ میری ذاتی رائے تھی، تو میری ذاتی رائے جو ہیں بطور وکیل میں ہر چیز پہ دوں گا، کوئی مجھے روک تو سکتا ہی نہیں ہے، نہ کسی کا کام ہے۔ اگر وہ میرے خلاف ذاتی کوئی بات کرتا ہے تو میرا کسی سے میں نے اجازت لینی ہے۔ پھر جو ان کا بیانیہ تھا اس میں جو ہے انہوں نے زیادتی کی، انہوں نے ایک بات کی تھی نا میرے بارے میں کہ جی یہ خان کے، میں نے تو خان کے آپ سب کے سامنے کم از کم 20-22 کیسز میں نے خان کے یہاں پہ پینڈنگ بھی ہیں، ارگو بھی کیے اور میں نے دائر کیے تھے۔ پھر تب پاکستان تحریک انصاف کے کسی لیڈر کا نام لے لیں آپ، اسد عمر ہو، اسد قیصر ہو، شہریار ہو، شاندانہ ہو، علی امین خان ہو، مراد سعید ہو، یہی شبلی فراز صاحب ہو، مطلب یہ ہے کہ نیم انور تاج ہو، میں نے کس چیز کا نام میں آپ کو گنواؤں، ان سب کے کیسز میں نے کیے، کسی اور وکیل نے نہیں کیے، اور یہ سب آپ کے سامنے ہے۔
اور میں ان کی کیسز میں پشاور بھاگا ہوں، میں لاہور بھاگا ہوں، میں پنڈی بھاگا ہوں، تمام کیسز میں ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا ہوں میں نے کسی لیڈر سے، خان صاحب کی تمام کیسز یہ میں نے بالکل پارٹی کو خدمات فری فراہم کی ہے۔ تو اوپر سے یہ بہتان ترازی، اور پھر ایسے دور میں بولا تھا جب کسی مائی کے لال میں جرت نہیں تھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے آواز اٹھانے کی۔ یہ شاہین معین جو ہے کسی کاتم ہی نہیں تھے اس وقت۔ 10 مئی کا میں آپ کو اپنی میڈیا ٹاکس یاد دلا دوں۔ اب یہ شخص اپنی وضاحت دینا، آپ لوگ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں، اس ہائی کورٹ میں کبھی آپ نے شعیب شاہین کو کسی بھی کیس میں پیش ہوتے دیکھا ہے؟ آپ قسم اٹھا لیں کسی ایک پی ٹی آئی کے لیڈر کی اس نے کوئی وکالت کی ہے؟ یعنی یہ کرمنل، آپ سب کو پتہ ہے یہ سروسز کے وکیل ہیں، ہمارے خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے سارے فوجداری وکیل ہیں۔ میرے یہاں اس اسلام آباد ہائی کورٹ میں 1000 سے اوپر جو ہیں فوجداری کیسز جو ہیں، آپ جائیں ابھی ویب سائٹ پہ دیکھ لیں، اور انہوں نے زندگی میں کبھی کرمنل ٹرائل نہیں کیے ہیں۔ تو لہٰذا کرمنل ٹرائل میں یہ اس طرح ہوا جیسے میں ٹیکسز کے معاملات میں بیٹھ جاؤں کہ جی میں اس میں رائے دیتا ہوں۔ تو لہٰذا وہ جو اس نے بیان دیا، مجھے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ آج میں خان صاحب کے پاس جا رہا ہوں، ان کو بتاؤں گا۔ خان صاحب ایسے لوگوں کی مطلب یہ کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں، لیکن جو بھی ان کے سائے کے تلے آ جاتا ہے وہ پھر کسی کو ناراض کرتے نہیں ہیں۔ لیکن یہ ہے اب کہ اس شخص کو میں نے پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت تک چھوڑنا نہیں ہے جب تک میں اس کو ایکسپوز نہ کروں۔ میں نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ آ جاؤ میرے ساتھ میڈیا پہ بیٹھ جاؤ، 10 سوالات کے جوابات دیں، اگر میں نے آپ کو رانگ نمبر ثابت نہیں کیا تو میں تم سے معافی مانگ لوں گا۔ کوئی ایک آدھا سوال بتا دینا، وہ سوال ایویڈنس ہیں، اس کو کنفرنٹ کراؤں گا۔ یہ نہ کہ آؤٹ آف کورس پیپر آ گئے۔ ایک سوال میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میڈیا پہ جا کے وہ کہتا ہے کہ قاسم سوری کی جو رولنگ تھی سپریم کورٹ کی منوان، وہ بڑی کانسٹیٹیوشنل تھی، لیگل تھی، درست تھی۔ ہمارا سائفر پہ سارا بیان ہی ہے وہی ہے، سائفر پہ ہمارا بیان نہیں ہے یہی ہے کہ یہ بیرون ملک مداخلت تھی، اور جو قاسم سوری کی رولنگ تھی پھر رات کے 12 بجے عدالت کے کھولنے کے عمل کو یہ جسٹیفائی کر رہا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کا بیان نہیں ہو سکتا ہے، اسپوکس پرسن بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھیں لگتا یہ ہے کہ گنجی کھوپڑی میں کوئی دماغ ہے نہیں۔ سر یہ آپ کی شہرت سے تو خوفزدہ نہیں ہے، اگر یہ معاملات جاتے ہیں آپ نے جو سوال کیا، شہرت سے اصل میں میرا یہی بات ہے، مجھے پاکستان تحریک انصاف میں ورکرز نے، اوورسیز پاکستانیز نے اور اندرون ملک جو پیار رسپیکٹ دی ہیں وہ کسی کو نہیں ملی ہیں موجودہ وقت میں 9 مئی کے بعد۔ کی وجہ سے سادگی کہیں یا جو بھی کہیں، میں ہوں یہی چیز، بہادری بھی کہہ سکتے۔ تو میں نے جو عزت کمائی سب کو تکلیف ہے، اور سیاست اتنی گندی چیزیں، میں تو سیاست دان ہوئی نہیں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ یہ سب لوگ سازشیں کرنا چاہتے ہیں، گروپ بنانا چاہتے ہیں، آئی ایم ناٹ ان اینی گروپ۔ تو لہٰذا بہت سے لوگوں کو تکلیف ہے، اور یہ جو میں چیخ رہا ہوں کہ خدا را، اور جو لوگ بات کرتے ہیں کہ جی اس ٹائم غداروں کا نام لینے سے پارٹی جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوگی۔ اب میں نے کل ایک اور ٹویٹ کیا ہے، آج میں خان صاحب کو بھی بتاؤں گا۔ غداروں کے نام پھر کب بتائے جائیں گے؟ جب یہ الیکشن گزر جائیں اور خان 6 ماہ اور گزار لے جیل میں، اور خان جب باہر آ جائے گا بتانے کا کیا فائدہ ہے؟ اور کتنے غدار ہمارے سامنے نکلے جو 97 کے ساتھ سے خان کے ساتھ تھے، اور وہ غدار بھی نکلے اور آج کل جا کے خان صاحب پہ عرضہ سرائیاں بھی کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ابھی یہی وقت ہے کہ اپنی صفوں سے گندے انڈوں کو صاف کرنا چاہیے، اگر آج نہیں کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں میں مجھ سے لکھ لیں کہ اس پالیسی کے تحت لیگل پالیسی اور یہ سیاسی پالیسی کم از کم ٹریٹرز کی حد تک، یہ صرف اس کا مقصد یہی ہے کہ خان کے جیل کو طوالت دی جا سکے۔ میں نے کہا ہے 60 دن تک میں ان کے بیلوں سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھتا ہوں۔ 60 دن بڑے کافی ہیں، جو روزانہ دعوے کرتے ہیں ایک ہفتے میں رہا کروائیں گے۔ اگر انہوں نے 60 دنوں میں رہا کروا لیا، جو کافی ٹائم ہے، اور یہ وہی ان تمام لوگ جو اس پالیسی کو، وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس دن بیل تھی، تو بیل میں کیوں ایڈجن ہوئی؟ بولنا چاہیے نا۔ اگر جج صاحب کوئی غلط آرڈر کر رہے ہیں یا ہمارے موکل کی انٹرسٹ کے منافی کر رہے ہیں، میرا حق ہے اس کو بتانا۔ آپ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ لوگ تھے نا۔ تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے، جی یہ کیا چیز ہے؟ جی
آپ نے کہا کہ شعیب شاہین صاحب جو ہیں وہ ترجمان ہے، لیکن آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ وہ 5 ان لوگوں میں سے ہیں جو اس وقت تحریک انصاف کے آفیشیل ترجمان ہیں، اس میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ خان صاحب نے جیل میں جانے سے پہلے بھی کہا کہ جو تمام فیصلے ہوں گے وہ کور کمیٹی اور میری مرضی اور منشا کے مطابق ہوں گے، تو ظاہر ہے ان کو ترجمان عمران خان کی مرضی سے ہی لگایا گیا۔ تو عمران خان صاحب کی کیے ہوئے فیصلے پر آپ اعتراض کر رہے ہیں اس وقت، اور ان کو غدار کہہ رہے ہیں جن کو انہوں نے خود لگایا ہے۔ دیکھیں بہت سارے غدار خان صاحب نے پہلے بھی لگائے تھے، بہت سارے لوٹے ہو گئے تھے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں وکیل ہوں، غلط فیصلے پہ تنقید کر سکتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ خان صاحب کے مقرر کردہ ہیں، اس کی آج میں خان صاحب سے پوچھوں گا کہ جی یہ 5 جو ابھی یہ ہوا ہے، کیونکہ خان صاحب جو ہیں میرے خیال میں آج مجھے وضاحت ہو جائے گی، لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ خان صاحب سے مل کے وہ جو ہدایات دے گا، لیکن میرا ارادہ یہ ہے کہ اب یہ کھل کر کھیلیں، اس انداز میں کھیلنا چاہتے ہیں کھیلیں۔ میں اپنے تئیں ان معاملات تک محدود رہوں گا جو میرے ہیں یا جو میں نے دائر کیے ہوئے ہیں یا پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، میں نے اب ان کو مزید منہ نہیں لگانا ہے۔ سر خان صاحب بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہے سر، ایسا نہ کہ وہ کسی کو پارٹی سے نکال لے، یا آپ کو یا شعیب شاہین صاحب کو، اور سر یا وہ کہے کہ آپ دونوں آپس میں صلح کر دیں، معاملات خراب ہیں۔ میں صلح کسی غدار سے نہیں کروں گا، کیا صلح میں کروں؟ یعنی میں کسی کو غدار بولوں اور پرسوں اس کے ساتھ بیٹھ کے صلح کر لوں، یہ کون سا بیانیہ ہو گیا؟ یہ آپ نے پہلے بھی ٹویٹ ڈیلیٹ کیا ہے مصلحتاً، آپ نے وہ مصلحتاً میں نے 2 اپنے پارٹی کے سینئر کی بات مانی تھی۔ تو خان صاحب کی بات نہیں مانیں گے اگر وہ کہتے ہیں میں کہ خان کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے اور آج پھر بتاؤں گا کہ یہ آپ کی پارٹی میں دیکھیں، آپ سب یہ اندازہ کریں کہ خان کو گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے، نہ کوئی پولیٹیکل موومنٹ نظر آ رہی ہے، نہ کوئی تیاری ہے، الیکشن سر پہ ہیں، تو خان اب باہر آ کے ہمیں لیڈ کرے گا، یا جو ہمارا فرائض ہیں کہ پارٹی میں جان ڈالیں، ورکر کو ہمت دیں، کنونشن شروع کریں۔ وہ لہٰذا میری بات اگر جو ہے وہ کہتے ہیں نا نکار خانے میں، وہ طوطی کا نکار خانہ ہوتا ہے نا، تو نکار خانے میں اگر آواز گونج رہی ہے، سر آخر میں دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر یہ جان لیں، میرا کوئی ذاتی اس میں انٹرسٹ ہے کہ میں لوگوں سے پارٹی کے اندر کوئی مخاصمت مولوں، کوئی مجھے فائدہ ہے یہ ان لوگوں سے، یہ سارے ان کا کام تو یہ کوئی نہیں کرتے ہیں۔ کوئی بتا دے کہ کسی نے کوئی کام کیا وہ خان کے اندر جانے کے بعد، سارا دن بس سازشیں، لیگ پولنگ، بہت سارے لوگ جو ہیں یہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر صرف یہ جان لیں کہ اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پارٹی کی اتحاد اور یگانگت کے لیے ضروری ہے کہ کسی غدار کا نام نہ لیں یا کوئی مخالفانہ بیان بازی سے جو ہے پرہیز کیا جائے، تو جو میں نے پہلے کہا تھا اور ان کو کہا تھا تو اس کی انکوائری کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہی تو وقت ہیں، آپ تکلیف میں ہیں، تکلیف آپ کی بڑھ رہی ہیں، تو کب وہ وقت آئے گا جب آپ ان مشتبہ لوگوں کو، کمپرومائز لوگوں کو اپنی صفوں سے دور ہٹائیں گے؟ اور کون سا پاکستان تحریک انصاف کو ایسے لوٹوں سے نقصان ہونا ہے؟ انہوں نے پھر بھی جانا ہے، یہ لکھ لیں۔ اور سر 2 مہینوں کا وقت دے رہے ہیں، کیا لگتا ہے اگر 2 مہینے میں شعیب شاہین صاحب کیس لے لیتے ہیں، پھر آپ دوبارہ کہیں گے 2 ماہ بعد کہ مجھے دے دیں، میں دوبارہ اگر وہ ان سے نہیں ہوتا، نہیں ہوا اگر ان تو سے رہائی وہ نہیں شعیب شاہین کے پاس ابھی بھی کوئی کیس نہیں ہے، تو پھر وہ 2 مہینے بعد کیا سر یہ 2 کیس لے مہینے گا؟ سے کیا لگتا ہے کہ سر خان صاحب پھر 2 مہینوں کے لیے اندر ہوں گے، تو بڑا لمبا میں تو یہی آپ دیکھیے، میں آج پھر آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ نہیں میں مان رہے ہیں میری بات، خان ابھی سیفر کے کیس میں یہ لگے ہوئے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ جو 25 کیسوں میں بیل خارج ہوئی ہیں اس کا علاج کریں۔ اس کیس میں بیل جب ہوگی تو وہ اگلے دن ایک اور کیس میں گرفتار ہوگا، اور جب اس میں ہوگی تو پھر اس کے بعد ایک اور قانون یہ کہتا ہے کہ ایک کیس میں گرفتاری تمام کیسز میں گرفتاری تصور ہوتی ہے۔ اس پرنسپل پہ کوئی جا ہی نہیں رہا ہے، نہ مجھے جانے دے رہے ہیں۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟